السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم واقعہ کربلا کے بارے میں جانیں گے کہ کربلا کیوں ہوئی۔ کربلا میں یزید جس کا نام اتنا زور و شور سے لیا جاتا ہے، یہ کون تھا؟ ان سارے چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا یہ 56 ہجری کی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 16 سال گزر چکے تھے۔ اسلامی ریاست اس وقت ایک گلوبل سپر پاور بن چکی تھی۔ شام میں خراسان تک ہر طرف اسلام پھیل چکا تھا، لیکن اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ وہ اب سوچنے لگے تھے کہ مسلمانوں کا اگلا خلیفہ کون ہوگا، اور بالآخر انہوں نے بہت بڑا فیصلہ لیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے مسلمانوں کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ان کے بعد حکومت سنبھالے گا ان کا بیٹا یزید۔ یہ خبر فوراً ہی پورے اسلامی سلطنت میں پھیل گئی۔ یزید کی نامینیشن نے بہت سے صحابہ اکرام اور اہل بیت کو پریشان کر دیا، کیونکہ خلافت کبھی بھی ایسے اپنے ہی گھر میں ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی، بلکہ ٹاپ کے صحابہ کرام کی ایک کمیٹی فیصلہ کرتی تھی کہ مسلمانوں کا اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پروسیس کو فالو کیے بغیر ہی یزید کو اپنا آفیشیل جانشین بنا لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا کیپٹل شام کے علاقے دمشق میں تھا، جبکہ اس کے علاوہ مسلمانوں کے 3 بڑے پولیٹیکل سینٹر تھے: کوفہ، بصرہ اور سب سے بڑھ کر مدینہ منورہ۔ چند ہی دنوں میں دمشق، کوفہ اور بصرہ کے یزید کی بیعت شروع ہو گئی۔ اب سب کی نظر مدینہ منورہ پر لگی ہوئی تھی، کیونکہ یہاں موجود تھے نواسۂ رسول، امام عالی مقام، امام حسین علیہ السلام۔ پوری امت کی نظریں امام حسین پر لگی ہوئی تھی کہ کیا وہ یہ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ وہ یزید کی بیعت کریں گے۔ امام حسین نے یزید کی خلافت کو جانکاری دیا۔ وہ خلیفہ چننے کے اس پروسیس کے خلاف تھے، اور انہیں اندازہ تھا کہ یزید مسلمانوں کی لیڈرشپ کے قابل نہیں۔ یہ صرف امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ اور بھی بہت سے ٹاپ کے صحابہ اکرام نے انکار کیا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سب حضرات امام حسین کے ساتھ شامل تھے۔ ان حضرات کے ان ریئیکشن سے حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں چاہتے تھے کہ امت میں کوئی بھی اختلاف پیدا ہو، اسی لیے انہوں نے عراق کے گورنر زیاد کو فوراً مدینہ بھیجا کہ جاؤ اور ان حضرات کو مناؤ کہ یزید کو مان لینے میں ہی امت کی اتحاد کے لیے صحیح فیصلہ ہوگا۔ زیاد مدینہ پہنچا اور سب کو جمع کر کر یزید کے حق میں ایک اسپیچ دی۔ اس مجمع میں ایک عظیم صحابی کھڑے ہوئے۔ یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، اے بنو امیہ، ہمارے سامنے 3 مثالیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان تینوں کے خاندانوں میں بھی خلافت کے اہل لوگ موجود تھے،
مگر انہوں نے حکومت کا فیصلہ خود نہیں کیا بلکہ اسے امت کے مشورے پر چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا، تم کیا چاہتے ہو یہ کیسے رومن اور پرشین امپائر کی طرح بادشاہ چنے جائیں تو جیسے ان کے بیٹے تخت پر بیٹھتے ہیں ان کے مرنے کے بعد، ویسا ہی سسٹم اسلام میں لانا چاہتے ہو؟ نہیں، اسلام بادشاہت نہیں، یہ خلافت ہے جو کہ مشورے اور امت کے فیصلے سے طے ہوگی۔ گورنر مدینہ کے لوگوں کو کنونس کرنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ یزید کی خلافت کے حوالے سے معاملہ روز بروز خراب ہوتا جا رہا تھا۔ امت کے بڑے بڑے لوگ اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ آخر کار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود مدینہ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان شخصیت سے روبرو بات کی جا سکے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت امام حسین مکہ جا چکے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے پیچھے مکہ چلے گئے۔ وہاں باری باری ان سب شخصیات سے بات کی اور یزید کی بیعت پر قائم کرنے کی کوشش کی، مگر یہ تین حضرات اپنے موقف پر قائم رہے کہ یزید مسلمانوں کی خلافت کا اہل نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ سختی کرنے سے یہ معاملہ مزید خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے ان سب کو ان کے حال پر چھوڑ کر اور واپس شام چلے گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد 4 رجب سن 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انہیں دمشق میں ہی دفن کر دیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے ساتھ ہی حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ اسلام کی تاریخ میں پہلی بار خلافت باپ سے بیٹے کو منتقل ہو رہی تھی، اور جس شخص سے سر پر یہ تاج رکھا جا رہا تھا وہ تھا 34 سال کا یزید بن معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت یزید شام کے قلعے حوارین میں موجود تھا۔ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر ملی تو وہ تیزی سے دمشق واپس آ گیا، مگر تب تک تدفین ہو چکی تھی۔ اس کے آتے کے ساتھ ہی یہ پیغام پورے اسلام میں پھیل چکا تھا کہ وہ تخت پر بیٹھ چکا ہے، یعنی تقسیم ہو چکا ہے، اب اس کی بیعت کی جائے۔ یزید کو اندازہ تھا کہ کافی جگہوں پر تو وہ لوگوں کو کنٹرول کر لے گا، لیکن سب سے زیادہ خطرہ اسے مدینے سے تھا، کیونکہ مدینے میں موجود تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کسی صورت بھی ظلم کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ یزید کو بھی پتہ تھا کہ جب تک امام حسین اور ان کے ساتھی بیعت نہیں کریں گے تب تک پورے مسلم دنیا میں انہیں خلیفہ کے طور پر نہیں مانا جائے گا۔ یزید نے فوراً ایک قاصد مدینہ روانہ کیا اور مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو آرڈر دیا کہ فوراً امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلا کر بیعت لو، اور اگر وہ انکار کرے تو سختی کرو۔ قاصد رات کے وقت ہی مدینہ پہنچا، مگر معاملہ اتنا گمبھیر تھا کہ قاصد کو راتوں رات گورنر سے ملاقات کرنی پڑی۔ مدینہ کا گورنر ولید سوچ میں پڑ گیا کہ اتنے بڑے لوگوں میں سے کسے نپٹا جائے۔ اس نے فوراً مروان بن حکم کو مشورہ کے لیے بلایا۔ مروان پہلے مدینہ کا گورنر رہ چکا تھا اور انتہائی ظالم آدمی تھا۔ مروان نے آتے ہی گورنر ولید سے کہا، ابھی تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہیں ہوئی ہے، اس لیے فوراً امام حسین
اور عبداللہ بن زبیر کو بلا لو، اگر وہ بیعت کر لے تو ٹھیک، ورنہ یہیں قتل کر دو۔ ولید نے فوراً اپنا قاصد بھیجا۔ قاصد فوراً حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ یہ دونوں حضرات مسجد نبوی میں موجود تھے۔ قاصد نے انہیں پیغام دیا، گورنر ولید نے آپ دونوں کو بلایا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں۔ قاصد چلا گیا، مگر جیسے ہی وہ گیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یہ وقت تو گورنر کی محفلوں کا نہیں لگتا، کچھ بڑا چھپایا جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فوراً سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اس خبر کو چھپائے رکھے اور اسے فوراً بیعت پر مجبور کر دیں تاکہ کوئی ری ایکشن پیدا نہ ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین سے پوچھا، تو پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام حسین نے جواب دیا، میں کچھ جوانوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، گورنر ہاؤس کے دروازے پر کھڑا رکھوں گا، اگر کوئی زبردستی کی گئی تو وہ فوراً ہماری مدد کر سکیں گے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گورنر ہاؤس پہنچے۔ وہاں مروان بن حکم بھی بیٹھا تھا۔ امام حسین نے نہایت اطمینان سے بات کی اور کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں جو پہلے آپس میں اختلاف رکھتے تھے اب ایک ساتھ بیٹھے ہو، اللہ کرے تمہارا اتحاد خیر کا سبب بنے۔ پھر ولید نے یزید کا خط امام حسین کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ کی وفات کی اطلاع اور یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ تھا۔ امام حسین نے حضرت معاویہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا، پھر بالکل صاف اور باوقار انداز سے کہا، میرے جیسا شخص کے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں کسی اندھیرے کمرے میں چھپ کر بیعت کر لوں۔ بیعت تو امت کے سامنے کھلے عام ہوگی، جب لوگ جمع ہوں گے، تب یہ فیصلہ ہوگا۔ امام حسین کے رعب کی وجہ سے ولید کو مزید کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ ہوئی اور انہیں جانے دیا گیا۔ اب امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو واضح ہو چکا تھا کہ یزید کی حکومت بیعت لینے کے لیے کسی بھی حالت جا سکتی ہے، مگر بیعت کرنے ان کے ضمیر ایمان اور اصولوں کے خلاف تھا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر نے رات کے آخری حصے میں خاموشی سے مدینہ چھوڑ دیا، ایک کم جانا پہچانا راستہ پکڑا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح جب ولید کو خبر ملی تو پریشان کے عالم میں 40-50 سوار ان کے پیچھے بھیج دیے، لیکن وہ کافی فاصلہ طے کر چکے تھے اور ہاتھ نہ آ سکے۔ کچھ دن بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مدینہ سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ اور بچوں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور حضرات مدینہ سے اس لیے نکلے تھے کیونکہ مدینہ شام سے زیادہ قریب تھا، اس لیے یہاں یزید کا کنٹرول بھی زیادہ تھا، جبکہ مکہ ڈبل دوری پر اور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور سب سے اہم یہ اللہ کا حرم تھا۔ امام حسین جانتے تھے کہ یزید کی حکومت وہاں کوئی حرکت کرے گی تو پوری امت کا ری ایکشن آئے گا۔ وہ مکہ پہنچ کر اپنی اگلی اسٹریٹجی بنانا چاہتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنے سے پہلے ایک خاص شخصیت سے الوداع ملاقات کے لیے پہنچے۔ وہ تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت ابن عمر سے سنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
جا رہے ہیں تو فوراً بولے مت جائیے، لیکن امام حسین کا ارادہ پختہ تھا۔ اس دوران امام حسین نے انہیں وہ درجنوں کھجور کی دکھائی جو اہل کوفہ نے بھیجے تھے، جس میں انہیں بلایا گیا تھا کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے وہ کھجور دیکھے، پھر دل بھر کر کہا ان لوگوں کے پاس مت جائیے، اور امام حسین رخصت ہونے لگے اور حضرت ابن عمر نے انہیں گلے لگا لیا، خوب روئے اور کہا اے شہید، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ روایت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 27 رجب کو مدینے سے نکلے اور 3 شعبان کو مکہ پہنچ گئے۔ جب امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے تو مدینہ کی فضا میں بے چینی اور خوف پھیل چکی تھی۔ گورنر ولید بن عتبہ اب امام حسین کے چاہنے والوں کو بھی برداشت نہیں کر پا رہا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن موتی رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں اور بہت سے صحابہ تھے۔ ان دونوں کو گرفتار کر کے قید کر لیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ امام حسین سے محبت رکھتے تھے۔ مدینہ کے لوگ پریشان ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ آپ گورنر سے بات کریں۔ حضرت ابن عمر بے چین ہو کر گورنر ہاؤس پہنچے اور کہا ظلم نہ کرو، اپنی حکومت کو ظلم سے مبتلا مت بناؤ، یہ دونوں بے گناہ ہیں، انہیں رہا کر دو۔ مگر ولید نے صاف جواب دیا مجھے میرے خلیفہ یزید کا حکم ہے۔ جب مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جیسے عظیم صحابہ کی بات پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا تو انہوں نے خود ہی ریاکشن کرنا شروع کیا اور جمع ہوئے اور انہوں نے قید خانوں پر حملہ کر دیا اور امام حسین کے ساتھیوں کو آزاد کروا لیا۔ اب یہ حضرات بھی مدینے سے فرار ہو کر مکہ پہنچ چکے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال یزید کے لیے خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے نکل گئے ہیں تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس کے ساری ناکامیوں کا الزام مدینہ کے گورنر پر ڈال دیا اور اس کو اس کے پوزیشن سے ہٹا کر ایک نیا گورنر مقرر کر دیا۔ وہ تھا عمر بن سعید الاشدق، ایک انتہائی ظالم اور فساق شخص۔ یہ بدبخت مدینہ پہنچتے ہی قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں مکہ پر حملہ کروں گا، وہاں یہ دونوں چھپے بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ اتنی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ ماہ شعبان شروع ہونے والا تھا اور حج کا موسم آنے والا تھا۔ دنیا بھر کے لاکھوں حاجی مکہ جا رہے تھے۔ اب اگر اس مقدس ایام میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مکہ مکرمہ میں حملہ کیا جاتا تو پوری امت اس ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی۔ اس لیے حکومت نے حج کے ختم ہونے کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کے نام مسلسل کھجور آ رہے تھے۔ روز قاصد آتے گئے، کھجور لاتے اور سب میں سے ایک ہی پیغام ہوتا، اے نواسۂ رسول، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم کبھی بھی یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ کبھی کبھی تو دن میں 50 سے زیادہ کھجور آتے اور یہ سب لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لیڈرشپ کی اپیل کر رہے تھے۔ کوفہ کے لوگ قسمیں کھا کر لکھتے کہ ہمارے دل میں، ہماری تلواروں میں اور ہماری جانوں میں سب آپ پر قربان ہیں۔ امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا زائدہ لے رہے تھے۔ یہ دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ آگے کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ دونوں ہی یزید کے خلاف آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہتے تھے، مگر ایک بات
پر ان کی رائے مختلف تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ اس تحریک کا سینٹر مکہ ہو، کیونکہ یہ شہر نہ صرف مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے بلکہ یہاں ان کے ساتھی بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے لوگوں کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ امام حسین کو لگتا تھا کہ اگر وہ ان سب کو تنہا چھوڑ دیں گے تو وہ کہاں جائیں گے، جنگیں شروع ہو سکتی ہیں۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر امام حسین کو مکہ کی اور اللہ کے حرم کی فکر تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ تاریخی جملہ ارشاد فرماتے تھے، اگر مجھے کہیں اور قتل بھی کر دیا جائے تو مجھے منظور ہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے اس حرم میں فساد اور اللہ کے گھر کی حرمت پہ کوئی آنچ آئے۔ اللہ اکبر! یہ حوصلہ اور یہ قربانی نبی کے نواسے اور علی کے فرزند کی تھی۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاص آدمی کو بلایا اور ایک خاص پیغام دے کر کوفہ روانہ کر دیا۔ کون تھے وہ خاص شخصیت اور امام حسین نے ان کو کیا پیغام دیا اور اس کے بعد کیا حالات اختیار ہوئے، ان سب کے بارے میں ہم آپ کو اپنے اگلی ویڈیو میں جانکاری دیں گے۔ اگر آپ یہاں تک جڑے ہوئے ہیں یعنی کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا، آپ فوراً اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تو اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں، اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔